نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں قرآن کی حفاظت، یعنی جو ہمارے سینوں میں ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یا جو آیتیں ہمیں یاد ہے، ان آیتوں کو ازبر رکھنے کے لیے بار بار پڑھنا چاہیے، ان صورتوں کو اپنے دل میں برقرار رکھنے کے لیے دہراتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفاظت کرو، اللہ کی قسم یہ قرآن تمہارے دلوں سے نکلنے میں اس اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے جو اونٹ اپنی رسی میں بندھا ہوا ہو، کھلنے کا جیسے موقع ملے وہ بھاگ جائے گا۔ ایسے ہی اگر چھوڑ دو گے، اگر قرآن جو تمہیں بیاٹ ہے، جو تمہارے سینوں میں ہے، جو آیتیں تمہیں یاد ہے، اگر ان کو بار بار نہیں دہراؤ گے، بار بار نہیں پڑھو گے، تو ایسے ہی وہ سینوں سے نکل جائیں گے۔ اس لیے حفاظت کرو۔ اور دوسری حدیثوں میں قرآن یاد کر کے بھول جانے والے کی بڑی وعید بھی آئی ہے، اس لیے کبھی بھی جو ہمیں یاد ہے، جن آیتوں کو ہم نے یاد کر لیا ہے، اسے بھولنا بھی نہیں۔ اس سے پہلے حدیث بھی سن چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چلے جانے کے بعد اپنی درجات کی بلندی کے لیے جو ہمیں موقع ملے گا، وہ قرآن جو یاد ہے وہ پڑھ کر موقع ملے گا۔ لیکن اگر ہم بھول جائیں، یاد تو ہم نے کیا تھا مگر اگر ہم نے بھلا دیا اور اپنے سینے سے وہ قرآن نکل گیا، وہ آیتیں نکل گئی، وہ صورتیں نکل گئی، پھر یاد نہیں ہوگا، وہاں پھر ہم پڑھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرما دیا، وہ اس کو دہراتے رہو، اس کو بار بار پڑھتے رہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بچپن میں ہم لوگ مکتب میں، مدرسوں میں آیتیں یاد کر لیتے ہیں، صورتیں یاد کر لیتے ہیں، بڑے ہو کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب ہم دراز ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سب بھول جاتے ہیں، اور بولتے بھی ہیں ہم نے بہت ساری صورتیں یاد کی تھی مگر سب بھول گئے۔ یہ افسوس کی بات ہے بھول جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو تو کہا، یہ تمہیں یاد ہے، بیاٹ ہے، اس کو بھولنا نہیں، اس کو دہراتے رہنا ہے، بار بار پڑھتے رہنا ہے۔ بہرحال ہم سبوں کو چاہیے اپنی یاد کی ہوئی صورتوں کو، یاد کی ہوئی آیتوں کو وقتاً فوقتاً، گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں خالی بیٹھے ہیں، اس کو دہرائیں، تاکہ پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور ازبر بھی آیتیں ہو جائیں گی، وہ صورتیں یاد بھی ہو جائیں گی۔